دیکھیے نا اب اس وقت تو بہت کچھ ہو رہا ہے، مثلاً اس خطے کے اندر اس خطے کے حوالے سے دہشت گردی اپنی جگہ پہ، سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ، منرلز کے ایشوز ہیں باقی سب، لیکن ایک 10 دن کے اندر امریکہ کے ساتھ 2-3 رابطے ہونا، ایک تو یہ اسٹریٹجک معاملات ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں امریکہ اتنا انٹرسٹڈ ہے اچانک کہ اس کے فون کالز آنے شروع ہو گئے ان کے اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس پہ میں آتا ہوں، لیکن یہ جو اتنی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک ڈی ایس پی کے سوات میں کپڑے اتار دیے گئے تھے، اگر یاد ہو یہ اس وقت خبر آئی تھی کہ جن ٹی ٹی پی کے لوگوں کو میں اسی کا حوالہ دے رہا تھا، تو یہ خبر آئی تھی اور اس کے بعد پھر مراد سعید متحرک ہوئے، تو میں اور آپ تو نہیں لائے تھے، یہ مراد سعید صاحب اس کے بعد متحرک ہوئے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں۔ تو یہ بات اپنے لیڈر سے کرتے کیونکہ ان کی کیبنٹ میں یہ یا فیصل واوڈا یہ شروع کرتے تھے کہ بات یہ کریں گے، یہ عمران خان کی کئی بھی بات ہے، لیکن عمران خان تو قوم سے خطاب میں، گفتگو میں، ہر جگہ اس کے دلائل دیا کرتے تھے، فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے کہ آخر ہم ان کو چھوڑ کیسے دیں، ہمارے لوگ ہیں یہ، ان کو ہم لے کے آئیں گے۔ یہ اسی طرح ہی تھا جیسے شہباز شریف کے کہنے پہ ایک دم تپ کے انہوں نے کہا کہ میں انڈیا پہ حملہ کر دوں، مطلب وہ دلائل دونوں طرف ایک ہی جیسے تھے کہ وہ اپنے آپ کو، جس پہ کل ہمیں انہوں نے سزا دی تھی پوری قوم کو کہ ایک پاؤں پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا ہے، اور خود وہ اس سے ہاتھ سے وہ جھنڈا بھی نہیں لیا تھا، پھر 2 عاشق اوان سے کشمیر والا۔ اچھا اب آپ آ جائیں کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم ظاہر ہے نہ ہم براہ راست ہیں کسی چیز میں، لیکن جو چیزیں تجزیے میں آ رہی ہیں سب کچھ ہے، کلیئر سی بات ہے کہ وہ میں کہتا ہوں ٹرمپ جو ہے نا درے کی بندوق ہے، وہ آگے چلے یا پیچھے چلے، اس وقت وہ مودی پہ چل رہی ہے، چلنی تھی وہ ہم پہ، بالکل کلیئر تھا، اور ہم سب بھی سہمے ہوئے تھے۔ آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس پہ چلے گا، وہ کب چلیں گے نہیں چلیں گے، لیکن مگر ابھی تک پاکستان ان کی سوئی جو ہے نا اڑی ہوئی، آج 32ویں دفعہ انہوں نے مگر یہی معمہ ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں ہوا یہ ہے، کسی دنیا میں بھی کسی کمزور کی بات نہیں سنی جاتی۔ جب ہم پہ حملہ ہوا تو ٹرمپ اور مارکو روبیو دونوں نے کہا کہ یہ اپنی جنگ ہے، یہ اشروں سے لڑ رہے ہیں، ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، یہ لڑے، مطلب لڑو مرو ہمیں کیا پتا۔ ہم نے جب ٹھکائی کی اور ہم نے رزلٹ دیا تو یہ سب کچھ ہوا۔ آپ کو پتا ہے پی ایف میں سب سے پہلی امبیسڈر جو ان کی قائم مقام چارجی افیئر ہیں وہ گئی تھی اس جنگ کے بعد کہ بھئی تم نے یہ کیا کیسے ہے، کیونکہ یہ ورطہ حیرت میں ڈالا ہماری فورسز نے کہ ہم نے کیسے کام کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سارا کام کیا تو دنیا کو نظر آیا کہ ہم جس چودھری کو بنا رہے تھے چین کے مقابلے میں، پلے تو اس کے پاکستان کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھتے ہوئے پھر ان لوگوں نے یہ سمجھا، پینٹاگون سے ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ مختلف ایشوز پہ چلتی رہی ہیں۔ تو یہ اب چیزیں لا کے اکٹھی ہو رہی ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی نہ تو ہم دفاعی طور پہ کمزور ہیں، معاشی طور پہ ہم نے جتنے بھی برے حالات تھے اپنے آپ کو کیا۔ ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت اس ملک کے لیے محنت کی نا، MIMF کو پکڑا جا کے، مطلب ڈار صاحب تو کچھ اور کام کر رہے تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے محنت کی بطور پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اور بچایا پاکستان کو ایک ڈیفالٹ سے، یقینی ڈیفالٹ سے، جس پہ تیار بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے کہ بس کچھ ہوگا سری لنکا کا کام اور ہم یہاں اٹھا دیں گے، جو آج تک تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح پھنسے ہم۔ اب جو یہ گفتگو ہو رہی ہے ایران کو لے آئیں بیچ میں، ایران کے لیے ہمیں کلیئر ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے لوگوں میں بھی ہمارے سے زیادہ، میں نے وہاں پہ کئی دفعہ وزٹ کیا اور میں نے لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے، لیکن آج کے ایران میں اور اس جنگ سے پہلے کے ایران میں بڑا فرق ہے، عوامی سطح پہ بھی، حکومتی سطح پہ بھی۔ بالکل اب وہ جو تشکر کے لیے ہم گئے اور وہ آئے، اس نے یہ بات سمجھا دی ہے ایران کو کہ انڈیا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ جب وقت آیا اسرائیل کا، وہ بالکل وہاں کھڑے تھے۔